صلوات دیجیے محمد والے محمد پہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ. نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی العالمین. قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وقوله الحق. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد وعلى محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین مومنات کو اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ قرآن مجید میں روزے کی وجوب کے بارے میں حکم دیا ہے، وہاں پہ روزے کے وجوب کی علت اور اس کا ریزن بتایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. کتبہ یعنی لکھ دیے گئے ہیں یا فرض کر دیے گئے ہیں. اس ماہ رمضان میں روزے رکھو شاید کہ تم تقوی حاصل کر سکو. اور پورا ترجمہ نہیں کیا یہاں پہ، اس میں یہ کہا تھا کہ جس طرح دوسری قوموں پہ روزے فرض کیے گئے تھے اس طرح تم پہ فرض کر دیے گئے ہیں. یعنی یہ روزے ماہ رمضان سے یعنی سے پہلے مختلف جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے. اس ماہ مبارک رمضان کو اتنی اہمیت کس وجہ سے حاصل ہے، کس وجہ سے مسلمانوں کے درمیان اس کو اتنی اہمیت کا جسے کہتے ہیں کہ باعث قرار دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہاں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 185 جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے، یعنی اس کو قرآن کا ظرف بنایا ہے. یہ ماہ رمضان ظرف ہے قرآن مجید کے نزول کے لیے، اور ان میں سے وہ خصوصی راتیں ہیں جنہیں شب قدر کہتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. وہ رمضان کے جسے کہتے ہیں کہ ایک خاص حصے میں آخری عشرے میں وہ 3 راتیں ہیں کہ جو لیلۃ القدر یا شب قدر کہلاتی ہیں. اس کے اندر رمضان میں قرآن کریم کا نزول جو ہے وہ شروع ہوا ہے. اس میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدی للناس. اس قرآن میں تمہارے لیے ہدایت ہے. اس رمضان میں بھی تمہارے لیے ہدایت ہے کیونکہ اس میں قرآن آیا، اور اس قرآن میں تمہارے لیے ہدایت کے راستے بیان کیے گئے ہیں. بینات من الہدی، اور ہدایت کے اور بہت سارے واضح نشان تمہارے لیے بیان کیے گئے ہیں. والفرقان، اور اس کو تمہارے لیے حق و باطل کو جدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. یعنی یہ رمضان اور اس میں نازل شدہ قرآن، اس کی اہمیت کے مد نظر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی مہمانی کا مہینہ قرار دیا ہے. جس طرح بہت سارے سال شروع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی سے ایک روایت آئی ہے کہ رمضان جو ہے وہ سال کی ابتدا ہے. ایک روایت ہے کہ شہر رمضان ابتدائے انسان ہے. علماء نے اس کی بہت ساری تفسیریں کی ہیں. جس طرح شمسی سال ہوتا ہے، سورج کا سال ہوتا ہے بہار کے موسم میں جسے آپ نوروز کہتے ہیں، وہ 21 مارچ سے سٹارٹ ہوتا ہے. جس طرح ایک میلادی سال ہوتا ہے جو آپ 1 جنوری سے سٹارٹ کرتے ہیں. اسی طرح ایک خمسی سال ہوتا ہے، یعنی جو تاریخ آپ نے اپنے خمس نکالنے کی رکھی ہوتی ہے اس سال کو آپ اپنی خمسی سال کی آخری تاریخ یا پہلی تاریخ کہتے ہیں. اس کے بعد آپ کا جسے کہتے ہیں کہ نیا سال شروع ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی تربیت کے لیے ماہ رمضان کو ابتدائی سال رسول خدا نے حدیث میں بیان کیا ہے. یعنی یہ ابتدائی سال ہے، یہ روح کی تربیت کا سال ہے، یہ انسان کے معنویت کی ابتدا کا سال ہے، یہ انسان کی اپنی جسے کہتے ہیں کہ روحانی غذا کے حصول کی ابتدا ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
سال کی ابتدا کہا ہے رمضان کو. شاید علماء کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہی ہو رہی ہو کہ اس میں انسان ایک ایسے اسٹیج پہ آ جاتا ہے, ایک ایسی جگہ پر آتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کھلا دسترخوان, بہت کھلی دعوت لوگوں کو دی جاتی ہے, ایک دسترخوان بچھا دیا جاتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس مہینے, آپ کو میں نے جو رسول خدا کا وہ خطبہ سنایا تھا جس میں میں نے بیان کیا تھا کہ رسول خدا نے اس کے اندر فرمایا کہ یہ وہ سال ہے جس میں تمہارے سانس جو ہے وہ تسبیح بن جاتے ہیں, تمہارا سونا عبادت ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں شیطان کو قید کر دیتا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تم نزدیک ہو جاتے ہو. وہ ابھی تفصیل سے جو ہے وہ خطبہ موجود ہے, انشاءاللہ دوسرے خطبے کے اندر میں اس کو بیان کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہاری ابتدا کا سال ہے, اور اس طرح سال کو ابتدا کرو کہ اللہ نے تمہیں اپنی مہمانی میں بلایا ہے, اور اس مہمانی میں جانے کے لیے تمہیں آمادگی جو ہے وہ رکھنی چاہیے, تمہیں آمادہ ہونا چاہیے. ہم کسی جگہ پہ کسی دعوت میں جاتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس کی دعوت میں آ رہے ہیں, اسی لحاظ سے ہم اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں. ہم جب دعوت ہوتی ہے امام حسین کی مجلس کی, ہم اس میں اپنے آپ کو ایک خاص طریقے سے آمادہ کرتے ہیں, پھر اس میں جاتے ہیں. جب دعوت ہوتی ہے کسی شادی کی تقریب کی, تو ہم اس میں کسی اور طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں. جب کسی کے میت پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کسی اور طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں. جب نماز کے لیے نکلتے ہیں تو کسی اور طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مہمانی کا مہینہ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے کہ اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کے اس مہینے میں حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ کے مہمان بنے. تو اس میں داخل ہونے کے لیے بھی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا, اس میں داخل ہونے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کے لیے ہمیں کیا آمادگی کی ضرورت ہے. اس آمادگی کے لیے احادیث میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ اس کو آمادہ کس طرح کیا جائے, اس میں کس طرح سے داخل ہوا جائے. اس لیے روایات میں ملتا ہے کہ ماہ رجب اور ماہ شعبان کے اندر روزوں کا بہت زیادہ ثواب ہے. وہ ثواب اور وہ روزے اسی لیے شاید رکھے گئے ہوں کہ انسان ماہ رمضان میں داخل ہو سکے, روزوں کے لحاظ سے اپنی تیاری کر چکا ہو, اپنی پیوریفیکیشن کی تیاری کر چکا ہو. جب رمضان کے مہینے میں جائے تو وہ اتنا پاکیزہ ہو چکا ہو کہ پاک و پاکیزہ اللہ تعالیٰ کے اس مہینے میں داخل ہو سکے, کیونکہ اسے شہر اللہ بھی کہا گیا ہے, یعنی اللہ کا مہینہ. ماہ رمضان کو شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کچھ ملائکہ کو معین کر دیتا ہے کہ وہ صائمین, روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کریں. یعنی اللہ تعالیٰ خود ملائکہ کو مشخص کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرا مہمان ہے, یہ روزہ دار ہے, اس کے لیے تمہیں دعا کرنی ہے. یعنی کئی فرشتے اللہ تعالیٰ فوج در فوج صائمین یعنی روزہ داروں کے لیے جو ہے وہ معین کر دیتا ہے. اور حدیث شریف میں آیا ہے, یہ حدیث جو ہے کافی میں موجود ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عز وجل وکل ملائکتہ بالدعاء للصائمین. وکل وکیل جسے آپ کہتے ہیں نا, وکیل بنا دیتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ, اندہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں, ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, عز وجل جو عزت و جلالت والا ہے, وکل ملائکتہ وہ وکیل بنا دیتا ہے, وہ معین کر دیتا ہے ملائکہ کو بالدعاء, دعا کے لیے, للصائمین صائمین کے لیے, کہ وہ صائمین اور روزداروں کے لیے دعا کرے. یہ وہ یونیورسٹی ہے, رمضان میں ایک ایسا دسترخوان کھلتا ہے, ایک ایسی یونیورسٹی کا گیٹ کھلتا ہے کہ جس میں سارے مسلمان داخل ہوتے ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس یونیورسٹی میں جا کے کون کتنے کریڈٹس لیتا ہے, کریڈٹس آور لیتا ہے اپنے یونیورسٹی کے, اور اس سے وہ گولڈ میڈلس بن جاتا ہے, اس سے وہ صرف پاسنگ مارکس لے پاتا ہے, یا اس پہ وہ فیل ہو جاتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس یونیورسٹی سے کتنا استفادہ کرتا ہے. یہ وہ دسترخوان ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ دسترخوان بچھایا ہے. کہتے ہیں کہ اس دسترخوان کے بارے میں نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, اس کے بارے میں کسی کو معلوم بھی نہیں کہ اس دسترخوان پہ کیا کیا غذا ہے. ہمیں روحانی غذا اور روحانی معنوی والی غذاؤں کے بارے میں پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے جنت میں کیا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ جنت کے اندر کس طرح کی نعمات ہمیں ملے گی. لیکن ہم نے روایت میں ایسا لفظ پڑھا کہ اس رمضان کے اندر جو مائدہ, جو دسترخوان بیچتا ہے, اس کے اوپر کیا نعمت ہے اس کا انسان درک نہیں کر سکتا. رسول خدا سے روایت ہے, ایک صلوات میں جمع بڑی عجب روایت ہے, اس کو غور سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ مَائِدَةٌ, بے شک اللہ کے لیے ایک دسترخوان ہے. مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو, للہ لیے, ٹھیک ہے, بے شک اللہ کے لیے ایک دسترخوان ہے. علیہا ما لا عین رأت, اس دسترخوان پر ایسی چیزیں ہیں جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. یعنی ہم چشم تصور میں بھی وہ چیزیں دیکھ نہیں آ سکتے, کیونکہ ہم نے وہ چیزیں اب تک دیکھی نہیں. اس دسترخوان پہ اللہ تعالیٰ نے وہ معنوی غذائیں ہمارے لیے رکھی ہیں کہ جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی. بلا اذن سمع, اور نہ ہی کسی کان نے اس کے بارے میں سنا کہ وہ نعمتیں کس طرح کی نعمتیں ہیں. ولا خطر علی قلب بشر, اور
انسانی دماغ، انسانی ذہن کے اندر اس کے السلام علیکم اس کے بارے میں کوئی چیز خطور بھی نہیں کر سکتی، یعنی وہ اس کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، اس کے قلب میں اس کے بارے میں کچھ آ ہی نہیں سکتا کہ وہ نعمتیں کس طرح کی ہیں. علیہا الا الصائمون، اس دسترخوان پر بیٹھنے والے روزے داروں کے لیے فقط یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مخصوص کی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دسترخوان بچھایا ہے کہ جس پہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کے بارے میں نہ کانوں نے سنا، جس کو نہ آنکھوں نے دیکھا، جس کو نہ ذہنوں نے سوچا، وہ صرف روزے داروں کے لیے ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہ اس مہینے میں داخل ہونے سے پہلے کوشش کریں کہ جو لوگ روزے رکھ سکتے ہوں، ان میں توانائی موجود ہو، وہ ضرور کوشش کر کے روزہ رکھیں. بعض لوگ مریض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مریضوں کو اجازت دی ہے، مسافروں کو اجازت دی ہے کہ اس مہینے میں روزہ نہ رکھیں، وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے. کتب علیکم الصیام جب کہا گیا ہے تو روزہ ان لوگوں کے لیے فرض کیا گیا ہے کہ جو روزہ رکھنے کی اہلیت رکھتے ہیں. بعض لوگ ضد میں آ کے کہتے ہیں نہیں ہم بیمار ہیں لیکن روزہ رکھیں گے، ڈاکٹر منع کرتا ہے روزہ نہ رکھو. مریض ہے، سفر میں کہتا ہے ہمارا سفر آرام دہ ہے ہم روزہ رکھیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں میرے حکم کی پابندی کرنی ہے. جہاں پہ میں نے کہا ہے کہ کس کو روزہ رکھنا ہے وہاں روزہ رکھنا ہے، جہاں جس کو کہا ہے روزہ نہیں رکھنا اس کو روزہ نہیں رکھنا. تو جو مریض ہے جس کو ایسی بیماری لاحق ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کی بیماری زیادہ ہو جائے گی، ڈاکٹر نے منع کیا سختی سے کہ روزہ رکھنے سے تم مر جاؤ گے، وہ کہ میں تو روزہ رکھوں گا، تو یہ روزہ ہے ہی نہیں، اس کا روزہ ہوا ہی نہیں. اس نے اپنے آپ کو خامہ کھائے کے بھوکا پیاسا بھی رکھا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کی. ایسا مسافر کہ جو سفر کے دوران سفر میں موجود ہے اور وہ کہیں کہ سفر میں میرا آرام دہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ان دنوں کی قضا جو تم سفر کی حالت میں یا مریضی کی حالت میں تم گزارتے ہو روزہ نہیں رکھتے، اس کی قضا بجا لاؤ. کوشش کریں کہ رمضان میں سفر اگر نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو روزے دار کا رمضان کے دن میں روزے کا ثواب ہے وہ بعد میں قضا کی صورت میں جو روزہ رکھتا ہے اس کا ثواب نہیں ہے. خود رمضان کے مہینے میں جو اللہ کی تمام طرف سے رحمتیں آ رہی ہوتی ہیں، ملائکہ تمام طرف سے مخصوص ہوتے ہیں کہ ان کے تمام ثواب کو لکھیں، تو ایسے دن کا روزہ نہ چھوڑیں. اگر مسافرت سے پرہیز کر سکتے ہیں تو مسافرت نہ کریں، لیکن اگر مجبوری ہو تو مسافرت کریں، سفر پہ جائیں اور اس کے بعد اس کی قضا ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے بتایا کہ ایسی نعمتیں اس کے لیے موجود ہیں کہ جس کو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. جنت کی نعمتیں بتا دی گئی ہیں، ہمیں دوزخ کے بارے میں بتا دیے گئے، اس درد کے بارے میں بتا دیے گئے جو ہمیں ملے گا عذاب کی صورت میں یا ثواب کی صورت میں، ساری چیزیں بتا دی گئی. لیکن اس سفرے اس معاہدے کے بارے میں ہمیں بتایا نہیں گیا. بس کہا کہ یہ میری طرف سے تم میرے مہمان ہو، اس لیے تم میری مہمانی میں تم سمجھ لو کہ میں جو تمہیں دوں سب سے بہترین ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بہترین ہوگا، نہ تم سوچ سکتے ہو، نہ تم دیکھ سکتے ہو، نہ تمہارے ذہن میں وہ آ سکتا ہے. اس لیے پوری قوت اور پورے جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی آبادی کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہو. اب اس مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ اس مہینے میں کہا جاتا ہے کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. شیطان کو قید کرنے سے مراد کیا ہے؟ آپ ابھی جب رسول خدا کا خطبہ شعبانیہ جو میں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کروں گا پڑھوں گا تو اس میں ایک جملہ ہے کہ اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس میں گناہ کرتے ہیں، اس میں ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ وجوہات یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان جب کسی عادت کا شکار ہوتا ہے تو اس عادت کے تحت اس کام کو بغیر سوچے سمجھے بعض دفعہ انجام دے دیتا ہے. آپ صبح بعض دفعہ اٹھیں، کسی کو عادت ہوتی ہے صبح اٹھتے ہی پیسٹ کرتا ہے، کسی کو عادت ہوتی ہے صبح اٹھتے ہی کنگھی کرتا ہے، کسی کو عادت ہوتی ہے صبح اٹھتے ہی کوئی اور کام کرتا ہے، یا مثال کے طور پہ کوئی اور کام آپ سمجھ لیں جس کی عادت ہو کہ آپ گھر سے نکلتے ہی مثلا پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ گھر سے نکلتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں. تو بعض دفعہ ارادہ نہیں ہوا تو صدقہ دیتے ہوئے نکلتے ہیں. بعض دفعہ ایسے کام ہوتے ہیں جو آپ کی ہر کسی کی زندگی میں الگ الگ کام ہوتے ہیں جو عادت انسان انجام دیتا ہے. ایک ہوتا ہے عادت سے انجام دینا، ایک ہوتا ہے ذمہ داری سے انجام دینا. بعض دفعہ بعض عادات ہمارے اندر اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ ہم ان کو توڑ نہیں پاتے. تو یاد رکھیے یہ قانون ہے کہ جو شخص اپنی عادات کا پکا ہو اور ان عادات کے تحت کام انجام دے تو وہ اپنی ذمہ داریوں پر جسے کہتے ہیں نا اپنے ارادے سے بہت کم کام انجام دیتا ہے، کیونکہ وہ عادات کا تابع ہوتا ہے، وہ رسومات کا تابع ہوتا ہے. ایک کام کرتا چلا آ رہا ہوتا ہے، اس سے ہٹنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ اللہ نے وہ مہینہ رکھا ہے کہ جس میں انسان اپنی عادات کو توڑتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تمہاری عادت ہے دن میں 3 ٹائم کھانا کھانا، تمہیں اب وہ وقت جو ہم نے معین کیا ہے اس میں تمہیں کھانا نہیں کھانا. یعنی وہ حلال غذا جو ہمارے لیے ہم نے تمہارے لیے حلال پیدا کی تھی، تمہارے لیے کھانا مباح تھا، اس کا وہ حلال پانی جو تمہارے لیے پینا مباح تھا، وہ حلال تمام چیزیں جو تمہارے لیے روزے کے درمیان کھانا پینا جائز تھی، ہم سب سے تمہیں منع کرتے ہیں. تو تمہیں اپنی اس عادت کو جو کھانے کی تم نے بنائی ہوتی ہے، پینے کی بنائی ہوتی ہے، اس کو ترک کرنا پڑتا ہے. یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے آپ کو 1 مہینہ، جسے کہتے ہیں آرمی ٹریننگ دی جا رہی ہے. جب آپ فوج میں جاتے ہیں اور فوج کے اندر آپ کیا نام ہے لڑائی کے لیے جاتے ہیں تو ہر وقت آپ ٹریننگ میں نہیں ہوتے.
ٹریننگ کچھ عرصہ آپ کو کرائی جاتی ہے اور اس کے بعد اس ٹریننگ کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے وہ جنگ بھیج دیا جاتا ہے. تو یہ مہینہ رمضان کا اس لیے آتا ہے کہ آپ کو ٹریننگ کروائیے تاکہ پورے سال میں آپ ارادے میں مضبوط ہو جائیں, آپ اپنی عادات پہ کنٹرول کرنے میں حاوی ہو جائیں, آپ کو پریکٹس ہو جائے کہ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے کہنے پر اپنے ارادے سے ان حلال چیزوں سے رک سکتے ہیں کہ جن کا کھانا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جائز قرار دیا ہے, تو کیوں نہیں ہم سال کے باقی دنوں میں ان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو پرہیز کر سکیں, اپنے ہاتھوں کو ان حرام چیزوں سے روک سکیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نہ کھانے کا حکم دیا ہے, جن سے پرہیز کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. جب ہم حلال اور مباح پانی پینے سے پرہیز کر سکتے ہیں رمضان میں, تو کیوں ہم اس چیز کی طرف جائیں باقی سال کے اندر کہ جس کو پینا اللہ نے حرام رکھا ہے, شراب کی طرف, نشے کی طرف, کسی ایسے نشے کی طرف, ایسی چیز کی طرف جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ پریکٹس کروا رہا ہے انسان کو کہ وہ پریکٹس کرے, کہ وہ پورے سال میں اس رمضان کی ہوئی پریکٹس کو اپلائی کر سکے. وہ انسان جو اپنے ارادے سے اپنی عادات کو توڑ دیتا ہے وہی انسان دنیا میں کامیاب ہوتا ہے. اور یہ رمضان پریکٹس ہے اپنے عادات کو ڈیولپ کرنے کا, اپنی عادات کو توڑنے کا, اپنے ارادے کو ڈیولپ کرنے کا, کہ انسان ارادے میں محکم ہو جائے. اس میں انسان نظم و ضبط سیکھتا ہے, اس میں انسان سیکھتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے کہ وہ آنکھیں جو میں تمہیں دیکھنے کے لیے دی ہیں کس طرح اسے نامحرم سے روکنا ہے, کس طرح انسان اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے کہ وہ رشتے جو تمہارے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں ان کے پاس رمضان میں جانا منع ہے, تو کس طرح تم ایک نامحرم سے باقی سال کے دنوں میں پرہیز کر سکتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ پریکٹس کروا رہا ہے تمام چیزوں کی کہ تم پریکٹس کرو اس مہینے کے اندر کہ تم اپنے آپ کو روکو. یہی وجہ ہے کہ جو کہا گیا ہے شیطان جو ہے وہ قید ہو جاتا ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور جسے کہتے ہیں کہ انسان کی قوت میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک لیئر اس کے اوپر آ جاتی ہے. اس لیئر کو ہم تقویٰ کہتے ہیں, اس لیئر کو جو حجاب آتا ہے اس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ کہتے ہیں وہ پروٹیکشن جو آپ کو باہر سے آنے والے تیروں سے بچائے, باہر سے ہونے والے حملوں سے بچائے. تقویٰ کی تفصیل سے میں یہ باتیں بیان کر چکا ہوں اپنے مجالس کے اندر مختلف جگہوں پہ. تو اللہ تعالیٰ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں ہو اور کوئی اسے آ کے گالی دے, کوئی اسے آ کے برا بھلا کہے, کوئی اسے آ کے اس کی بدبینی کرے, اسے کوئی بدگوئی اس کے ساتھ کرے, اور یہ شخص صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دینے سے روکا ہے اور وہ وہاں پر یہ کہے کہ انا الصائم, میں روزہ دار ہوں, سلام علیکم, تمہارے اوپر سلام ہو. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نور کا حجاب آتا ہے اس کے اوپر, ایسا سیلاب کی طرح بڑھتا ہوا وہ حجاب, نور کی ایک شیلڈ آتی ہے جو اس کے اطراف میں اس کو گھیر دیتی ہے, جو آتش دوزخ سے اس کو بچاتی ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروٹیکشن جیسے کہتے ہیں مل جاتی ہے. آپ جب گاڑی دھلوانے جاتے ہیں تو اس میں ایک شیلڈ, وہ کسی کون سی کوئی شیلڈ لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس پہ گرد و غبار نہیں جمع ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کے روزے رکھنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بات کو برداشت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی پروٹیکشن آ جاتی ہے کہ انسان بچ جاتا ہے. یہی پروٹیکشن ہوتی ہے جو اس کو شیطان کے حملوں سے بچاتی ہے. یہی پروٹیکشن ہوتی ہے کہ وہ عادات جو شیطان نے اس کے اندر پختہ کرنی ہوتی ہیں, ان پختہ ہوئی ہوئی عادات کو اس رمضان کے اندر توڑتا ہے. اور یہ رمضان جو شیطان جو رمضان میں قید ہوتا ہے, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان مستحبات کے نزدیک ہو جاتا ہے, انسان جو ہے وہ کام انجام دیتا ہے. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ایسی یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے کہ جہاں پر جا کر وہ زیادہ کریڈٹس لیتا ہے, زیادہ سے زیادہ مستحبات کو جو ہے وہ انجام دیتا ہے. مولانا علیہ السلام کا ایک جملہ پڑھ کر ایک اور سلام بھیجے محمد والے کہ نہج البلاغہ میں مولانا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الشیطان یسنی لکم طرقۃ ویرید ان یحل دینکم عقدۃ عقدۃ. خطبہ نمبر 121 کے اندر یہ جملہ آیا ہے. کہتے ہیں مولانا علیہ السلام شیطان کے بارے میں کہ شیطان جو ہے وہ گرہ, کہتے ہیں وجب بر وجب, کہتے ہیں قدم بے قدم تمہاری طرف آتا ہے. عقدے پیش میں آیا. کہتے ہیں کہ عقدوں میں کہتے ہیں کہ ایک ہی گرہ ہوتا ہے. جب کسی آپ تھیلی کو کھول لیتے ہیں تو بہت ساری گرہیں ہوں, تو ایک طریقہ میں ہوتا ہے کہ وہ پھاڑ دے اس تھیلی کو اور اس میں سامان نکالے. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس میں سے کیا نکالا گیا ہے, ایک ایک گرہ کھولی جاتی ہے. تو کہتے ہیں شیطان اس طرح باریکی سے حملہ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ شیطان آپ کے ذہن میں, آپ کے کردار میں, آپ کے اخلاق کس طرح شامل ہو رہا ہے. وہ ایک ایک گرہ کھولتا ہے, ایک ایک گرہ کھولتا ہے, ایک ایک گرہ کھول کے آپ کے نزدیک آنا شروع ہوتا ہے. وہ نیکی کا راستہ دکھا کر آپ کو آپ کے نزدیک آتا ہے. وہ ایک بڑا نماز گزار بن کے آپ کے برابر میں آ کے کھڑا ہوتا ہے, وہ بڑا روزگار بن کے آپ کے برابر میں آ کے کھڑا ہوتا ہے. لیکن پھر آہستہ آہستہ جب آپ اس کو دیکھ کر اس سے انسپائر ہو جاتے ہیں
تو پھر وہ آپ کو برائی کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے، وہ آپ کے اوپر سے وہ الزامات جو برائی کے بارے میں آپ کے لیے ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں بعض علماء اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو گرہ گرہ کھول کے آنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب شیطان پہلی دفعہ کسی انسان پہ حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اس کا تعلق مستحبات سے توڑتا ہے، کیونکہ مستحبات جو ہیں وہ آپ کے فرائض عبادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں مستحب نمازیں اور نوافل جو 5 وقت کی نمازوں کے اندر آپ پڑھتے ہیں، یہ روایات میں ملتا ہے کہ اگر آپ ان مستحبات کو ادا کریں تو نماز کے درمیان جو واجب نمازوں کے درمیان آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو یہ مستحبات اس کا جبران کر دیتے ہیں، اس کا ازالہ کر دیتے ہیں۔ اس سے ان مستحبات کو ادا کرنا چاہیے تاکہ ان نمازوں میں جو کوتاہی اور کمی رہ گئی ہے وہ ان نوافل کے ذریعے پوری ہو جائے۔ تو پہلا کام شیطان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ آپ کا تعلق مستحبات سے توڑتا ہے۔ وضو کرنا ہے تو اماں ابا نے ہمیں بچپن میں سکھایا تھا کیا کہ پہلے ہاتھ دھو، پھر کلی کرو، پھر ناک میں پانی ڈالو، پھر جو ہے وہ چہرہ دھو، پھر ہاتھ دھو، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں کو الٹی طرف پانی ڈالو۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے سب سے پہلے مستحبات ہٹاؤ، واجب وضو کرو، کیا صرف منہ دھو اور ہاتھ دھو۔ واجب وضو ضروری ہے، پہلے واجب وضو سکھانا چاہیے کہ واجب وضو صحیح ہو، ایسا نہ ہو کہ مستحبات کے چکر میں واجب وضو بھول جائے۔ لیکن شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اگر مستحب وضو انجام دینے والے ہیں سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ وہ آپ سے مستحبات ختم کرواتا ہے۔ اگر آپ مستحبی روزے رکھنا چاہتے ہیں کہ شعبان کے روزے میں، شعبان کے مہینے میں آخری 3 دن متصل کرنا رمضان سے مستحب ہے، وہ کہتا ہے چھوڑو، ابھی تو رمضان میں 3 دن باقی ہے، روزے چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ وہ مستحبات کہ نماز شب کے لیے اٹھنا مستحب ہے، وہ کہتا ہے نماز شب کیا پڑھنی ہے یار، تمہاری تو نماز ایسی قضا ہے، نماز شب پڑھ کے کیا کرو گے؟ تو وہ آپ سے مستحبات چھڑواتا ہے سب سے پہلے۔ پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ پھر وہ آرام جب مستحبات سے دوری کروا دیتا ہے تو دوسرا کام کیا کرتا ہے کہ وہ مکروہات سے جو تنفر آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، جو نفرت مکروہات سے آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، اس نفرت کو مکروہات سے ختم کر دیتا ہے۔ ایک چیز جس کے کرنے سے آپ کراہیت رکھتے تھے پاکستان کے اندر، جس کے کرنے سے آپ کراہیت رکھتے تھے اپنے اسلامی ملک کے اندر، یہاں کی وہ کراہیت آپ کیسے ختم کر دیتا ہے۔ پہلے جب ہم پاکستان کے اندر ہوتے تھے، ہم واش روم جاتے تھے تو پانی کے بغیر ہم نکل نہیں پاتے تھے وہاں سے، اور یہاں پہ ہمیں کیا وہ اس کراہیت کو ہم سے ختم کر دیا کہ ہم ٹشو استعمال کر کے نکل آؤ۔ تو آہستہ آہستہ دوسرا اس کا قدم کیا ہوتا ہے؟ دوسری گرہ جو کھولتا ہے کیا؟ مکروہات سے آپ کی کراہت کو ختم کر دیتا ہے، جو مکروہ کاموں سے کراہت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے مکروہ انجام دو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، مکروہ ہے نا، حرام تو نہیں ہے، مستحب ہے، واجب تو نہیں ہے، اس طرح کہہ کے وہ آپ کو ان سے دور کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ واجبات کی طرف جاتا ہے، اور جب واجبات کی طرف جاتا ہے تو وہ واجبات میں سست کر دیتا ہے آپ کو۔ پہلے آپ اپنے وقت نماز پڑھتے تھے، بعد میں وہ کہتا ہے نماز کا ابھی بہت ٹائم باقی ہے، پڑھنے کی قضا ہونے میں بھی بہت ٹائم باقی ہے۔ تو ہمارا جملہ کیا ہوتا ہے؟ اماں ابا اٹھاتے ہیں تو ابھی تو قضا ہونے میں بہت ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کرتا ہے؟ آہستہ آہستہ پھر آپ کو واجبات کے اندر آپ کے اندر سستی پیدا کر دیتا ہے، اور پھر جب واجبات میں سستی آتی ہے تو پھر وہ حرام کی طرف آپ کو رغبت کرنا دلانا شروع کرتا ہے، اور حرام کی طرف رغبت دلانے کے بعد وہ حرام کو آپ کو اتنا انوالو کر دیتا ہے آپ کے اندر کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ اب حرام کی توجیہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں حرام کم ہے، اس کو انجام دے سکتے ہیں، فلاں حرام زیادہ اثر رکھتا ہے، اس کو ہم انجام نہیں دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا کم چھوٹا گناہ ہے، اور مثلا مثال کے طور پہ زنا کرنا جو ہے وہ بڑا گناہ ہے، اس لیے اس کو انجام نہیں دیتے۔ تو یہ آہستہ آہستہ کر کے انسان کو وہ ڈیگریڈ کرتا ہے، اپنی ہی نظروں میں گرا لیتا ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انسان جس کو ہم نے اکرام بخشا تھا، جس کو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، ایک زمانہ آتا ہے کہ وہ بنو ازل کہ وہ ان پست مخلوقوں سے بھی، جسے کہتے ہیں کہ ذلت میں چلا جاتا ہے، ان سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، پتھروں سے نیچے جو ہے نا، وہ جو چیز ہوتی ہے جو سب سے پستی ہوتی ہے اس سے بھی نیچے انسان چلا جاتا ہے، اتنا گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ جو واسطہ محمد علیہ محمد کا اس رمضان کے بابرکت مہینے میں جو دسترخوان تو کھولنے والا ہے، اس دسترخوان کی معنوی اور روحانی اور تمام معنویت کو لینے کی اور نظام کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو واسطہ محمد علیہ محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ جو ہم سے جان بوجھ کر یا چھپ کر یا بے دہانی میں انجام ہم سے پا گئے ہیں، اے اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ مجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا ہمارے بزرگان بھی دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی قبروں پہ نورانیت رحمت عطا فرما۔ اے اللہ ان کو فردوس جنت فردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ مجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا ہمارے علماء جو دین کی خدمت میں مشغول ہیں، اے اللہ ان کو توفیقات میں اضافہ فرما۔ اے اللہ جو مظلومین مختلف دنیا میں جہاں جہاں ظلم کا شکار ہیں، اے اللہ ظلم سے ان کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے امام کی عبادت فرما، ہمیں ان کے ناصر اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب بیننا بینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں تمام مومنین مومنات کو اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اس ماہ شعبان میں جو نعمتیں اور رحمتیں تم نے اپنے مومن بندوں کے لیے رکھی ان نعمتوں کے حصول میں اور رمضان میں جو سفرہ اور مائدہ تم نے پھیلایا ہے اور کھولا ہے اس نعمتوں کو بھی حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وقت کیونکہ کم ہے میں مختصراً پچھلے جمعے کے بارے میں بتاؤں کہ ہم نے پچھلے جمعے جو لوگ نہیں ان کو بتا دوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خطبہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو رمضان سے پہلے والے جمعے کو رسول خدا محمد دیا کرتے تھے آخری رمضان میں انہوں نے اس خطبے کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے دہرایا. اس میں رمضان کی اہمیت، رمضان کے اندر حاصل ہونے والی نعمتوں کے بارے میں، رمضان میں حاصل ہونے والے فوائد، رمضان میں کرنے والے کام، رمضان میں ہونے والے احوال جو اطراف میں ہماری گزر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک خاکہ، ایک خلاصہ اس خطبے میں بیان کیا تھا. اس خطبے کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیا تھا. آج اسی خطبے کو آپ کے سامنے کچھ عربی اور اکثر اردو کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں وہ معلومات فراہم ہو جائیں جو رسول خدا نے رمضان کے بارے میں ہمیں دی تھی. ہماری گفتگو میں جو بات پچھلی دفعہ گزری تھی اس میں رسول خدا نے یہ فرمایا تھا کہ اس مہینے میں روزے کی وجہ سے جو تمہیں پیاس اور بھوک لگتی ہے اس سے دل کی پیاس اور بھوک کو یاد کرو، غریب اور تنگدست لوگوں کو صدقہ دو، بزرگوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر رحم کرو اور رشتہ داروں سے صلہ رحم کرو. اس میں تفصیل میں بیان کر چکا تھا، اس کی تفصیل بیان نہیں کر رہا یہاں پہ. اپنی زبانوں کو ہر قسم کی برائی سے بچاؤ، اپنی نگاہوں کو ان چیزوں کی طرف دیکھنے سے بچاؤ جنہیں دیکھنا جائز نہیں، اپنے کانوں کو ایسی آوازیں سننے سے بچاؤ جنہیں سننا حرام ہے، اور لوگوں کے یتیم بچوں سے ہمدردی اور مہربانی کا برتاؤ کرو جس طرح تم اپنے یتیموں کے لیے مہربانی چاہتے ہو. یہ پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتا دیا تھا. پھر فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاء. کہتے ہیں اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اوقات نماز میں اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف بلند کرو، کیونکہ اوقات نماز بہترین اوقات ہیں کہ جس میں خداوند عالم اپنے بندے کی طرف خاص رحمت سے نگاہ کرتا ہے. اس سے مناجات کریں تو جواب دیتا ہے، اسے پکاریں تو لبیک کہتا ہے، اور جب اس سے کوئی چیز مانگے اور دعا کریں تو اجابت کرتا ہے. اے لوگو، بے شک تمہارے نفس تمہارے اعمال کے گروہ میں ہے، تو اس کو استغفار اور طلب بخشش کے ذریعے رہائی دلاؤ، اور تمہاری پشتیں گناہوں کی بار کی وجہ سے سنگین ہیں، پس لمبے سجدوں کے ذریعے اس بات کو ہلکا کرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھائی ہے کہ وہ نمازی اور سجدہ کرنے والے کو عذاب نہ کرے گا اور آتش جہنم میں نہ ڈالے گا، جس دن سب کے سب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. یعنی قیامت کے دن اسے آتش جہنم سے نجات دے گا. کن لوگوں کو؟ جو لوگ اس میں لمبے لمبے سجدے کریں گے، جو ان کے گناہوں کے بوجھ ان کے کندھوں پہ ہیں، وہ سجدوں کے ذریعے ان گناہوں کے بوجھوں کو اپنے بوجھ اپنے سروں سے ہٹائیں گے. پھر فرماتا ہے ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق نسمۃ من مغفرۃ. کہ اے لوگوں، اگر تم میں سے کوئی اس مہینے میں کسی مومن روزے دار کو افطار دے تو خداوند اس کو اپنی راہ میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے اور اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے. اس وقت آپ سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم سب تو اس عمل کو انجام دینے پر قدرت نہیں رکھتے. تو آپ نے فرمایا اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچاؤ، اگرچہ نصف خرما کے ذریعے، نصف کھجور کے ذریعے. یعنی اگر تمہارے پاس کھلانے کو افطار کے پورے پیسے نہیں ہیں تو ایک کھجور دے کر، ایک پانی کا گلاس دے کر اس کا افطار کسی ایک روزہ دار کراؤ، وہ تمہارے گناہوں کے دھونے اور گناہوں سے مغفرت کا ذریعہ بنے گا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اپنے کو جہنم کی آگ سے نجات دو، اگرچہ ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو. اے لوگوں، تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا کرے اور نیک کرے تو وہ آسانی سے پورے سلام قبول کر لے گا. جس دن لوگوں کے قلب میں لغزش ہوگی، اور جو کوئی اس مہینے میں اپنے ماتحت، اپنے زیر دست سے مدارہ اور نرمی کرے گا تو خداوند کریم قیامت کے دن اس کے حساب میں نرمی کرے گا. اگر کوئی اس مہینے میں دوسروں کو اپنی اذیت سے بچاتا رہے گا تو قیامت کے دن خدا اس کو اپنے غیظ و غضب سے محفوظ رکھے گا.
اور اگر کوئی اس مہینے میں کسی یتیم پر احسان کرے گا تو خداوند قیامت کے دن اس پر احسان کرے گا، اور اگر کوئی اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم کرے گا، ٹوٹے ہوئے تعلقات کو توڑے گا، تو خداوند قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت سے متصل اور جوڑ دے گا۔ اور جو کوئی اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے قطع رابطہ کرے گا تو خداوند قیامت کے دن اسے قطع رابطہ کر لے گا۔ قطع رحم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے رابطے سے دور کر دیتا ہے۔ جو کوئی اس مہینے میں مستحب نماز بجا لائے گا تو خداوند اس کو جہنم سے نجات دے گا، اور جو کوئی اس مہینے میں ایک واجب نماز پڑھے گا تو اس کے لیے دوسرے مہینوں میں 70 نمازیں پڑھنے کا ثواب دے گا، اور جو کوئی اس مہینے میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجے گا صلوات بھیجے محمد والے تو خداوند کریم قیامت کے دن جس دن لوگوں کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کے نیک اعمال کے پلڑے کو سنگین کر دے گا۔ اور جو کوئی اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا اس کو دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کرنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی جتنا وہ قرآن مجید دوسرے مہینوں میں ختم کرنے کا ثواب لیتا ہے، ایک آیت پڑھنے کا اللہ کے رسول ہمارے ایک آیت پڑھنے کا اس کو ثواب دے گا۔ لیکن وہی بات کہ ثواب کا مطلب ہے کہ اس آیت میں غور و فکر اور تدبر شرط ہے۔ پھر فرماتا ہے اے لوگوں یقیناً اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ اس کو تمہارے اوپر بند نہ کرے، اور جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے گئے ہیں، اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ تمہارے لیے اس کو نہ کھولے، اور شیاطین اس مہینے میں باندھے گئے ہیں، اپنے رب سے درخواست کرو کہ ان کو تمہارے اوپر مسلط نہ کرے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں یہ تمام کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ باقی دنوں میں بھی شیطان کے دروازے ہمارے اوپر بند کر دے، دوزخ کے دروازے ہمارے اوپر بند کر دے۔ اے اللہ جنت کے دروازے تو نے ہمارے لیے رمضان میں کھولے ہیں، ان میں داخل ہو کر ان کو ہمیشہ اپنے لیے کھلا رہنے کا سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ سے یہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے یہ روایت میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے رسول خدا سے رمضان کی فضیلت کے بارے میں پوچھا تھا، تو وہاں پہ مولا رسول خدا نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور امام رضا سے یہ نقل ہوا ہے۔ کہتے ہیں جب یہ خطبہ رسول خدا دے رہے تھے تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں قال امیر المومنین علیہ السلام، یعنی امام رضا فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا، کھڑا ہونے کے بعد رسول خدا سے میں نے عرض کیا کہ اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ اس کو غور سے سنیں، اس کے بعد میں گفتگو تمام کرتا ہوں۔ اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا اے ابو الحسن اس مہینے میں بہترین عمل محرمات الہی، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے محرمات سے بچنا، وہ چیزیں جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے، وہ چیزیں جنہیں اللہ نے ہمارے اوپر جسے کہتے ہیں اس کی وجہ سے آتش جہنم کو ہمارے لیے حلال قرار دینا ہے، ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے منع کیا ہے، جو لوگ صحت مند ہیں اس مہینے میں روزہ رکھیں، اپنے آپ کو اس عذاب سے جو کھانے پینے کی وجہ سے آنا ہے اس سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ظاہری طور پہ کھانے پینے سے تم منع ہو رہے ہو، لیکن تمہارے اوپر کچھ چیزیں مانوی طور پہ بھی ممنوع ہیں، یعنی اس مہینے میں تمہیں اپنی آنکھوں پہ بھی کنٹرول رکھنا ہے، اس مہینے میں تمہیں اپنی سوچ پہ بھی کنٹرول رکھنا ہے، اس مہینے میں تمہیں اپنے خیالات اور فکر پہ جو تمہارے ادھر ادھر بہکتے رہتے ہیں ان پہ بھی کنٹرول رکھنا ہے، تمہاری آنکھیں نامحرم کی طرف نہ جائیں، تمہارے قدم کسی برے کام کی طرف نہ اٹھیں، تمہارے ہاتھ کسی ظالم کی طرح کسی مظلوم کے اوپر نہ اٹھیں، یہ تمام چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ مولانا امیر علیہ السلام سے رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے کہ محرمات الہی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاؤ، ان سے پرہیز کرو۔ اور اس کے بعد رسول خدا نے فرماتے گئے، اور پھر اس کے بعد رسول خدا نے رونا شروع کر دیا، کہتے ہیں ثم بکا فقلت یا رسول اللہ، جب رسول خدا نے رونا شروع کیا تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا کہ رسول خدا آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ کو کس چیز سے رلایا؟ تو رسول خدا نے فرمایا اے علی میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ اس مہینے میں تمہارا خون بہایا جائے گا، گویا تمہاری شہادت کے منظر کو میں دیکھ رہا ہوں، در حالی کہ تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھنے میں مجبور ہو گئے۔ اس وقت شقی اولین و آخرین قاتل ناقہ صالح تمہارے فرق یعنی تمہارے سر پہ ایک ایسا بار کرے گا جس سے تمہاری ریش اور چہرہ خون سے تر ہو جائیں گے۔ امیر المومنین نے یہاں پہ سوال نہیں کیا رسول خدا سے کہ رسول خدا کون ہوگا، کیسے قتل کرے گا، میں کیسے اس کو پکڑوں گا، امیر المومنین نے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ امیر المومنین کا سوال سنیں اور اس سے اپنے لیے سبق لیں۔ مولا امیر المومنین نے سوال کیا کیا، اے رسول خدا مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا اس وقت میرا دین سالم ہوگا؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام یہ سوال رسول خدا سے کر رہے ہیں، یہ ہمیں سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے کر رہے ہیں کہ شیطان اتنا قوی حملہ آور ہے کہ وہ اچھوں کا دین آخر وقتوں سے چھین لیتا ہے۔ مولا سے سوال کیا رسول خدا سے کہ کیا میرا دین اس وقت سالم ہوگا؟ تو رسول خدا نے فرمایا ہاں اس وقت تمہارا دین سالم ہوگا۔
اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا اے علی جس نے تمہیں قتل کیا ہوگا گویا اس نے مجھے قتل کیا، اور جس نے تمہارے ساتھ بغض و دشمنی کی تلقی ہے اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جو کوئی تمہیں ناسزا کہے تمہارے بارے میں برا بھلا کہے گویا اس نے مجھ پر ناسزا کہا، کیونکہ تم مجھ سے ہو اور میرے نفس کی مانند ہو، تمہاری روح میری روح ہے اور تمہاری دینت اور فطرت میری فطرت ہے۔ یقیناً خدا نے ہم دونوں کو خلق کیا اور ہم دونوں کو انتخاب کیا، مجھے نبوت کے لیے انتخاب کیا اور تمہیں امامت کے لیے انتخاب کیا۔ اگر کوئی تمہاری امامت سے انکار کرے تو گویا اس نے میری نبوت سے انکار کیا۔ اے علی تم میرے جانشین و خلیفہ ہو، تم میرے بچوں کے باپ اور میری بیٹی کے شوہر ہو، تم میری زندگی میں بھی ہو اور میرے مرنے کے بعد بھی میری امت پر میرے جانشین و خلیفہ ہو۔ تمہارا حکم میرا حکم ہے اور تمہاری نہیں میری نہیں ہے۔ ذات خدا کی قسم جس نے مجھے نبوت پر مبعوث کیا اور مجھے انسانوں میں سب سے بہتر قرار دیا، یقیناً تم مخلوقات پر خدا کی حجت ہو اور خدا کے اسرار کے امین ہو اور اس کے بندوں پر خلیفہ ہو۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ جو اللہ کے نبی نے ذمہ داریاں ہم پر ڈالی ان ذمہ داریوں کو قبول کرنے کی اور ان واجبات کو پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس امام کو اللہ کے نبی نے ہمارے لیے امام بنایا، اے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں نہ صرف زبان سے امام کہنا بلکہ حقیقت میں امام ہونے کا حق ادا کرنے میں، امت ہونے کا حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے امام کے پیچھے چلنے والا بنا۔ اے اللہ ان راستوں پہ نہ چلا جو امامان کفر ہمیں چلانے کے لیے کوشش صحیح کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان راستوں پہ چلا جو امام حق ہمیں چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں جہاں دنیا میں مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم سے ان کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں روزہ رکھ کر ان روزے داروں میں شمار فرما کہ جن کے روزے تیری بارگاہ میں قبول و مقبول ہوں۔ اے اللہ مجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے زبان کان آنکھ اور ہمارے ہاتھوں پیروں کو تمام کاموں سے محفوظ فرما جن کاموں کو کرنے سے تو نے منع فرمایا ہے۔ اے اللہ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔